معزز سامعین، ایک روایت ہے جسے صحیح بخاری کے اندر کتاب الصوم میں یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1918 یہ روایت ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین روایت جس میں 2 تابعی اور 2 صحابی ایک ساتھ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ نافع سے روایت ابن عمر کرتے ہیں۔ نافع سے یعنی نافع روایت کس سے کرتے ہیں؟ ابن عمر سے۔ اور ابن عمر سے روایت کرنے میں دوسرے ایک صحابی ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر، یہ بھی ایک تابعی ہے اور نافع بھی ایک تابعی ہے۔ ابن عمر اس میں ایک صحابی ہے۔ اب ابن عمر روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پوری روایت کیسی ہے؟ ایسا ہے، نافع سے روایت ہے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بلال رات میں اذان دیتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دے، کیونکہ وہ اذان نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جایا کرتی تھی۔ اور قاسم بن محمد نے کہا اور ان دونوں کے اذان کے درمیان نہیں تھا مگر یہ کہ یہ چڑھتے اور اترتے تھے۔ معزز سامعین، اس روایت کے اندر واضح ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس سے پہلے سحر کے ٹائم اذان بلال حبشی دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اس بات کی اطلاع لوگوں کو مل جایا کرتی تھی کہ اب یہاں سے شہر کا آخری وقت شروع ہو چکا ہے، لہذا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کلو وشربو، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عبداللہ ابن مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے وہ اذان دیا کرتے تھے، تب اللہ کے رسول کہتے تھے کہ تم عبداللہ ابن مکتوم کے اذان پر رک جانا۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے زمانے میں رمضان المبارک میں اونچی جگہ تھی۔ دیکھیے حدیث کے اندر ایک چیز اور آیا ہے الا ان يرفع ذا وينزل، اونچی جگہ تھی جہاں پر چڑھ کر جایا کرتے تھے۔ تو پہلے بلال جاتے تھے اذان دے کر آتے تھے، اب اس کے بعد جب طلوع فجر کا وقت ہوتا تھا تو اللہ کیا کہتے ہیں عبداللہ ابن مکتوم کو تو دکھائی دیتا نہیں تھا، لہذا انہیں حکم دیا بتایا جاتا تھا کہ طلوع فجر کا وقت ہو چکا ہے، اب جا کر تم اذان دے دو، تو پھر جا کر وہ اذان دیتے تھے۔ اس روایت سے جو چیز واضح سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کرے، جب طلوع فجر کی اذان کا وقت ہو جائے اس وقت اسے سحری کھانے سے رک جانا چاہیے۔ ہاں اگر ایسا کوئی شخص ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ ایک روایت سنن نبی داؤد کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوئی شخص ہے جسے نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی، اچانک اس کی آنکھ بیدار ہوتی ہے، اب وہ کھانے کے لیے برتن میں ہاتھ ڈال دیتا ہے، اگر اذان ہو رہی ہے تو اسے چاہیے کہ اتنا ضرور کھا لے کہ جتنے میں اس کے قناعت ہو جائے، جتنے میں وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو۔ لہذا دونوں چیزیں دیکھنی پڑے گی۔ تو میں نے کل بھی اس چیز کو بیان کیا تھا کہ جو لوگ 10 منٹ یا 12 منٹ پہلے اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی نیت کر لو روزے کا وقت یعنی سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس طریقے کا اعلان کرنا یہ چیز درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس کا اصل وقت ہے لوگوں نے اس کے اصل وقت کو مار دیا ہے۔ تو جو اصل وقت کیا ہے؟ طلوع فجر ہے۔ تو جب فجر کی اذان کا وقت ہوگا تبھی اسی وقت سحری کا وقت بند کیا جائے گا، اس سے پہلے سحری کا وقت بند کرنا درست نہیں ہے۔ لہذا اس حق اور حقوق کو سمجھنا چاہیے تاکہ رمضان المبارک کے اندر جو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت تک اللہ تم کو برکت دیتا رہے گا جب تک تم افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتے رہو گے۔ تو لہذا آج ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اس کے برخلاف عمل ہو رہا ہے، لوگ افطار میں تاخیر کر رہے ہیں اور سحری میں جلدی کر رہے ہیں، تو یہ چیز حدیث کے اور شریعت کے خلاف عمل ہے۔ لہذا ہمیں اس پر دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے، حدیثوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے بڑے علماء کرام جو ایسے علماء ربانی ہیں ان سے ملاقات کرنا چاہیے، اپنے مسئلے مسائل کو رکھنا چاہیے کہ اصل سحری کا وقت کون ہے۔ تو اصل سحری کا وقت طلوع فجر یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہوگا اس وقت تک آدمی کھا اور پی سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس رمضان المبارک کے تمام مسائل کو سمجھنے اور اس کے بالمطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جب تک زندگی عطا فرما، اے رب العالمین ہماری زندگی میں اے رب العالمین ہمیشہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔